إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ حجر آیت نمبر 9 سے ہم پڑھیں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی نازل کیا الذکر، اس نصیحت کو، اس قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کو ہر زمانے میں تحریف سے، تغییر سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری اپنے پاس رکھی، اسی لیے قرآن آج تک اسی طرح ہمارے پاس محفوظ ہے، جس طرح محفوظ تھا، جس طرح یہ اترا تھا اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے۔ گمراہ فرقے اپنے اپنے گمراہانہ عقائد کے اس بات کے لیے اس کی آیات میں معنوی تعریف تو تحریف جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن آج وہ پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغییر سے محفوظ ہے۔ اور اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریفات معنوی، جو معنوں میں تحریف کرتے ہیں، اس کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہر دور میں موجود رہی ہے۔ اور جو لوگ گمراہانہ عقائد کے دلائل، استدلال قرآن کریم کے غلط معنی سے، مطالب سے کرتے ہیں، تو ان کو بھرپور طریقے سے وہ بتاتی بھی ہے۔ ایسی جماعت بھی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور ایسے لوگ بھی آج موجود ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ یہ آیت اس معنی میں نہیں ہے، اور یہ آیت اس معنی، ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، واٹس ایپ پر کوئی ایک میسج آیا تو وہ آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا تھا، آیت کا ایک ٹکڑا، وہ آیت تھی سورہ کہف کی، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اس کا ترجمہ پھر غلط کر رہا تھا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اس کا ترجمہ اس نے کیا کہ جس کا مرشد نہ ہو وہ گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جس کا مرشد نہ ہو وہ گمراہ ہے، اس لیے اپنا مرشد بناؤ، اگر رہنمائی چاہیے اپنا پیر بناؤ، اپنا کوئی نہ کوئی راہبر بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ پوری آیت پیچھے کیا ہے؟ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اصل ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو اللہ ہدایت دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی ہدایت یافتہ ہے، وَمَن يُضْلِلْ، جس کو وہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اس کا کوئی ولی، اس کا کوئی رہبر آپ نہیں پا سکیں گے۔ معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس کو پھیرا کہاں جا رہا ہے؟ معنوی تعریف تو ہو رہی ہے آج بھی، یہ معنوی تعریف، یہ مثال دی۔ اور بھی ایک آیت جو 15 شعبان کی رات کے متعلق پڑھی جاتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس رات نازل کیا، اس رات پورے احکامات جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اس رات سے کون سی رات مراد ہے؟ اب غلط تعویل کر کے اس کو 15 شعبان کی رات پر فٹ کرتے ہیں، جبکہ قرآن کی دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا، فیصلوں والی رات، جس دن قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، کون امیر ہونا ہے، کس کو فقیر کرنا ہے، کس نے مرنا ہے، موت و حیات کے فیصلے، یہ سارے فیصلوں والی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس آیت کو قرآن کی دوسری آیت کے مطابق ہم سمجھیں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو معنوی تعریفات کرنے والے آج بھی موجود ہیں، لیکن اس تحریف کو بھی بتانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے علماء حق رکھے ہیں ہر دور میں، لیکن قرآن کریم لفظی تحریفات سے پاک ہے۔ جس طرح پہلے تورات میں اور انجیل میں ان کے علماء لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور اللہ کی آیتوں کو تبدیل کر دیتے تھے، اس طرح قرآن میں کبھی بھی کوئی بھی ایک حرف کیا، ایک زبر، ایک نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں نکال سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں آپ سے پہلے کئی نبی پہلے گزر چکے ہیں۔ وما یأتیہم من رسول، اور نہیں آتا کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر معاذاللہ پچھلے سبق میں پڑھا نا ہم اسی رکوع میں کہ وہ کہتے تھے قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ جس پر یہ ذکر قرآن نازل ہوتا ہے آپ تو معاذاللہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، آپ کا مذاق اڑایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے پہلے بھی اسی طرح انبیاء کا مذاق اڑایا گیا ہے، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس مذاق کو مجرموں کے دلوں میں۔
لا یؤمنون بہ، وہ نہیں ایمان لاتے اس پر، وقد خلت سنت الاولین، اور یہ طریقہ پہلے گزر چکا ہے، ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے، فظلوا فیہ یعرجون، تو وہ اس میں چڑھنے لگیں، لقالو، پھر بھی یہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، بے شک بند کر دی گئی ہیں ہماری نگاہیں، نظریں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایسی قوم ہے جس پر جادو ہوا، ہم ان کے لیے آسمان پر سیڑھی لگا کر ان کو اوپر چڑھا دیں، پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہم پر جادو ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات اب رچ چکی ہے کہ ہم نے انکار کرنا ہے، ہم نے جھٹلانا ہی ہے، ماننے والی بات تو ہے ہی نہیں، ماننا ہوتا تو اس قرآن سے بڑی کوئی نشانی ہے ہی نہیں، اس سے بڑی سچائی کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ماننا نہیں، انکار ہی کرنا ہے۔ ان کی مرضی کے مطابق فرشتے نازل کریں، ان کی مرضی کے مطابق کتاب ہم نازل کریں، ان کے مطالبے کے مطابق آسمان پر سیڑھی چڑھا کر ان کو اوپر لے جائیں، پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکے میں ہیں، ہم پر جادو کیا گیا، انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے آپ فکر مند نہ ہوں، جو ماننے والے ہیں وہ آپ کے قریب آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو ماننے والا، پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ اللہ ہمیں قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا عمل اور اپنا زندگی کا جو مقصد ہے قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما دیں، اور جو غلط اس سے آج پڑھا نا ہم نے، جو اس قرآن کی آیتوں سے غلط مفہوم لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان تعویلات سے بچا لیں، اور صحیح جو معنی اور مفہوم قرآن کا جو مطلب ہے، جو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، صحابہ کرام نے جو بتلایا ہے، اسی کو پڑھنے، اسی کو سمجھنے، اسی کے مطابق عمل کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔